إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نومولود بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بلا شبہ وہ فسادی تھا۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے چاہا کہ جنہیں زمین میں مشق ستم بنایا جا رہا ہے ان پر ہم احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں دینی پیشوائی عطا کریں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں سیاسی اقتدار بھی عطا کریں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھائیں فرعون، حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ خوف زدہ تھے۔ گزشتہ جمعے میں بھی بات انہی آیات پر چلی تھی کہ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اب قتل کیوں کرتا تھا؟ مختلف مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات نقل کی ہے۔ کتاب و سنت میں تو اس کی صحیح صراحت موجود نہیں، لیکن اسلوب قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ وہ ان کی آبادی کو کم کرنا چاہتا تھا۔ یعنی بعض کا یہ خیال ہے، بعض مفسرین کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے مکہ مکرمہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں میں ایک عظیم الشان نبی بھیج دے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی، اور وہ یہ جو دعا تھی اس میں یہ بات شامل تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی کہ اس کی اولاد میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جس کی بنا پر جو ہے وہ فرعین مصر کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بعد نے یہ توجیہ بیان کی ہے، لیکن بہرحال یہ توجیہ درست نہیں، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو طلب کیا تھا، مصر میں بلایا تھا، اس وقت بھی ایک فرعون کی ہی حکومت تھی، تو لامحالہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو اپنے علاقے میں بسنے کی اجازت نہ دیتا۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو آبادی تھی بنی اسرائیل کی، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، فرعونیوں کے مقابلے میں ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور یہ توجہ جو ہے وہ قرآن کے اسلوب سے کسی نہ کسی حد تک مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ اس نے آبادی کو روکنے کے لیے ان کے جو نرینہ اولاد تھی ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، تاکہ نہ ان کی نرینہ اولاد زیادہ ہو اور نہ ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھے، تاکہ کل ان کے لیے کہیں خطرے کا باعث نہ بن سکے۔ تو چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ مورخین نے اس پر یہ لکھا ہے، اور یہ بات قرآن کے اسلوب سے بھی یہ یہاں ہو رہی ہے، کہ جب ان کے جو بڑے تھے، زیادہ عمر والے تھے، وہ مرتے گئے، بچے قتل ہوتے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ پھر یہ جو مشقت والے کام ہیں مصر کے وہ کون کرے گا۔ تو چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال اس نے بچے قتل کرنے تھے، اور ایسا اللہ نے کیوں کیا، یہ قرآن کے اسلوب سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے یہ بتانا تھا کہ تقدیر کے آگے تدبیر کچھ نہیں، کیونکہ اگر اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے جس سال بچوں کو قتل نہیں ہونا تھا، تو شاید فرعون یہ کہتا کہ بھی کاش میں وہ غلطی نہ کرتا، میں بچوں کو قتل ہی کرتا رہتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو وہ اس نے قتل کرنا تھا، قتل کرتا تھا۔ اس نے پہلے تو آیا جو ہوتی ہے ان کی خدمات حاصل کی فرعون نے، کہ جیسے ہی کوئی نرینہ لڑکا پیدا ہو، ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، اس کا گلا گھونٹ کر ختم کر دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عورت کا دل جو ہے نا وہ اتنا سخت نہیں ہوتا کہ نو مولود بچے کو اس طرح کر جو ہے وہ گلا گھونٹے اور مارتے۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ ایک لشکر اس کے لیے تیار کیا جو اسٹو میں رہتا تھا کہ جج کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہو اس کا سراغ لگایا جائے اور اس کے بعد پتہ لگنے پر اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اس تدبیر کو ناکام کیا اور فرمایا کہ ہم نے یہ چاہا کہ جن کو زمین میں کمزور کیا جا رہا ہے، جن کو زمین میں مشق ستم بنایا جا رہا ہے، ہم ان کی مدد کریں، ان پر احسان کریں، ان کو دینی اور دنیاوی دونوں پیشوائیاں عطا کرتے ہیں۔
ان میں نبوت بھی جاری کر دیں اور ان کو حکومت بھی عطا کریں۔ تو چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اور یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں جو اللہ رب العزت انبیاء سلام اللہ علیہ پر کرتا ہے۔ یہاں وحی کی 4 شکلوں میں 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر القاء کر دیا، یہ بات پختگی سے ڈال دی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور آپ یہ تدبیر اختیار کریں کہ آپ اسے ایک سرکنڈے کے بکس میں بند کر کے اپنی آغوش سے نکال کر دریا کی آغوش میں ڈال دیں۔ یا تو یہ صورت ہے، یا وحی کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے اندر یہ بشارت دی ہو، یہ طریقہ کار جو ہے خواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا ہو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ بھی آپ گھبرائیں نہیں، آپ اسے دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو یہ خوف لاحق ہو، جب آپ کو یہ خدشہ ہو کہ اب باہر یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اپنی گود سے نکال کر بکس کی گود میں ڈال کر سمندر کی دریائے نیل کی آغوش کے سپرد کر دینا ہے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پھر آپ نے خوف نہیں کھانا اور غم بھی نہیں کرنا۔ خوف کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دل کے اندر نہیں رکھا، دل میں یہ خدشہ محسوس نہیں کرنا کہ بھئی یہ اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کہیں یہ اسے کوئی مچھلی ہی نہ نگل جائے، کہیں یہ ڈوب کر ہی نہ مر جائے۔ اور غم کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہنا کہ کاش میں ایسا نہ کرتی، کیونکہ دل میں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ یہ بچہ میرے آنکھوں کے سامنے قتل ہو جاتا، میں اسے کفناتی دفناتی اپنے ہاتھوں سے قبر کی لحد میں اتار دیتی تو مجھے سکون مل جاتا۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جو گم کر دیے جاتے ہیں، اغوا کر لیے جاتے ہیں، ملتے نہیں، تو اکثر ان کی ماؤں کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ اگر یہ مر جاتا ہماری آنکھوں کے سامنے تو مجھے صبر آ جاتا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتی، غسل دے دیتی، مجھے صبر آ جاتا، لیکن اب مجھے صبر نہیں آ رہا، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف کتنے سال تک یعقوب علیہ السلام روتے ہی رہے، اور اگر وہ یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھوں میں فوت ہو چکے ہوتے تو 2-4 دن روتے، اس کے بعد صبر آ جانا تھا۔ تو یہ رب ذوالجلال نے ان کے دل میں یہ بھی بات ڈال دی کہ اپنے اس عمل پر افسردہ بھی نہیں ہونا کہ ہائے میں ایسا نہ کرتی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور میں آپ کو یہ بیٹا دوبارہ عطا کر دوں گا، واپس کر دوں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف ایسا ہی نہیں بلکہ اسے رسول بھی بنا دوں گا۔ یہ رب ذوالجلال نے یا بشارت کے ذریعے یا القاء کے ذریعے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں پختہ کر دی۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں کبھی القاء کر دیتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی جس کے دل میں کوئی القاء ہو اور وہ القاء بات صحیح ہو جائے تو وہ کہے جی میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ یہ ولایت کا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے،
بسا اوقات کسی برے آدمی کے دل کے میں بھی کوئی ایسی بات ڈل جاتی ہے، وہ صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، ولایت کا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں بھی جو اللہ کا ولی ہوگا اسے القاء بھی ضرور ہوتا ہوگا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کے دل میں القاء نہیں ہو. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے دریا کے سپرد کیا نا، دریا میں ڈال دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ موسیٰ ہم نے تیری شکل میں محبت ڈال دی. ویسے ایک تو یہ ہے کہ قدرتی طور پر، فطری طور پر جو ننھا سا بچہ ہوتا ہے نا وہ اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. اور دوسرا پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی رونق ڈال دی کہ جو نظر اسے دیکھتی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی. فرمایا وَلِتُسْنَا، تاکہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ یہ تاکہ تو پرورش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے پائے. ہم نے تیری شکل میں، تیری صورت میں کشش پیدا کر دی، اور اس لیے پیدا کی کہ تاکہ تیری پرورش ہماری نگرانی میں ہو. اللہ اکبر. تو پھر ہوا گیا کہ دیکھیں کہ جب فرعون اور آل فرعون نے اس کو اٹھایا تو اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک. تو فرعون کی جو بیوی تھی نا، سورۃ تحریم پڑھے نا تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی خدا ترس تھی، بڑی نرم مزاج رحم دل خاتون تھی. اب دیکھیں فرعون سخت اور بیوی اس کے مقابلے میں نرم مزاج اور رحم دل. تو جب اس بچے کو نکالا تو وہ کہنے لگی بھی لا تقتلوا، اسے قتل نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ بھی آپ کی آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہو سکتا ہے مگر میری نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا نا بھئی ہاں ٹھیک ہے یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو رب ذوالجلال نے فرعون کو بھی اسلام کی ہدایت دے دینی تھی. لیکن اس نے کہا کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے مگر میری نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اسے آل فرعون نے اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. یہاں نہ کچھ عبارت محذوف ہے. یہ جو لام ہے نا کریم ابو بکر صاحب، یہ لام تعلیل کے لیے نہیں ہے، چونکہ اس کو اگر تعلیل کے لیے ہم مانیں تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انہوں نے اس لیے اٹھایا کہ تاکہ ہم اپنے دشمن کی اپنے گھر میں پرورش کریں. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کو اپنے گھر میں اس لیے پالے کہ کل میرا یہ دشمن بن جائے گا. اس کی وضاحت دوسری جگہ پر آتی ہے. فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں یا یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جائے. یعنی انہوں نے جو اس کو نکالا تھا نا، اس لیے نکالنے کے بعد فرعون کی بیوی کے یہ الفاظ تھے کہ ابھی اسے قتل نہیں کرنا، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں یا یہ بیٹا نہ بنائے تو کل ہمیں کوئی فائدہ دے گا. تو یہ بات یاد رکھ لیں، انبیاء کی جو سیرت تو اعلیٰ ہوتی ہے لیکن انبیاء کی صورت بھی اعلیٰ ہوتی ہے. صورت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ
اگر وہ بچہ ہے تو یہ بچہ فطرتاً بڑا اچھا ہے، اگر جوان ہے تو پھر بھی یہی ہے۔ اور یہی الفاظ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کر لائے تھے نا، تو اپنی بیوی سے یہی الفاظ کہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ اور یہی الفاظ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی بیوی نے بھی کہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ کل جو ہے ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو انجام کا نہیں پتہ تھا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کل انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں جو لام ہے نا، یہ لام عاقبت کے لیے، انجام کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں اس لیے پالا تاکہ کل فرعون کے لیے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس کی تدبیریں تقدیر کے مقابلے میں کچھ نہ کام آ سکے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ انجام کے اعتبار سے یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور باعث حزن و ملال بنے۔ اور ظاہر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا اس قبطی کو قتل کیا، تو اس وقت فرعون اس حزن میں تھا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں اس لیے پالا تاکہ فرعون کے گھر میں اس کا دشمن بنے۔ اللہ اکبر۔ تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بلا شبہ فرعون، حامان اور اس کا لشکر وہ غلطی پر تھے، وہ خطا پر تھے۔ تو قرآن نے حامان کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے نا بہت سارے مسلمان بھائی نا مستشرقین سے بڑے مرعوب ہیں، مستشرقین کی کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر وہی نظریے، وہی خیالات جو ہے نا اپنا لیتے ہیں۔ تو مستشرقین نے نا ایک بات یہ بھی نقل کی ہے، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ بیان جو ہے صحیح نہیں، اس لیے کہ تورات کے اندر جو ہے وہ حامان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس نام کا شخص جو ہے مصر میں کوئی گزرا نہیں۔ حالانکہ ایک سادہ سا سوال ہے ان سے کہ بھی کیا تمہارے پاس یہ فہرست موجود ہے کہ کتنے فرعون تھے، اور ان فرعون میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا وہ کتنے نمبر کا تھا؟ کوئی ایسی مستند تحریر ہے؟ خیالات ہے، کسی نے کہا تیسرا تھا، کسی نے کہا چوتھا تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، لیکن کوئی مستند بات نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب مستند بات یہ تمہارے پاس نہیں ہے چند فرعونوں کی، تو پھر افراد تو نہ جانے کتنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے، اور قرآن نے جس انداز سے یہ بات بیان کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حامان تھا یہ بڑا کوئی اہم عہدہ تھا اس کے پاس، یا سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جہاں مثال کے طور پہ صدارتی نظام ہے وہاں وزیر اعظم تھا اس کا یہ حامان، اس لیے کہ جہاں جہاں تذکرہ فرعون کا آتا ہے وہاں وہاں تذکرہ جو ہے نا وہ حامان کا بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ بھئی اسے قتل نہیں کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے یقیناً اس وقت یہ کہا ہوگا کہ بھئی یہ کسی بنی اسرائیلی عورت نے ڈر کے مارے جو ہے نا اسے باکس میں بند کر کے بھیجا ہے، لہذا اسے قتل کر دینا چاہیے، مگر بیوی نے کہا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ عسیٰ ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، اور نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کہ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔